السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کے ایک بہت عظیم بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات سوئے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی۔ اپنے وزراء کو کہتے ہیں بھی پتہ کرو کہ لگتا ہے کہ میری ریاست میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ وزراء نے بہت پتہ کیا، واپس آئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ آرام سے سو جائیے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی سونے کی لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی۔ پھر وہ خود نکلے پتہ کرنے کہ میری ریاست پر کون سا ظلم ہو رہا ہے اور کون ظلم کرتا ہے۔ آخرکار محل کے قریب ہی ایک شخص باہر نکلا، اس کو پتہ چلا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دورے پر ہیں۔ باہر نکلا، یہ بزرگ آدمی ہے، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت میں میرے اوپر ایک آدمی رات کو آتا ہے، میرے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور میری بیوی پر بھی ظلم کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب جب دوبارہ آئے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ وہ ظالم انسان تھا، اس کی روٹین تھی، وہ پھر آیا اپنی ڈیوٹی پہ ظلم کرنے کے لیے۔ تو اس بندے نے کسی طرح سے بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ آدمی آیا ہے اور میری بیوی پر ظلم کر رہا۔ فوراً سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنے وزراء کو ساتھ لیا، اس گھر پر گئے اور اس کو کہا کہ اپنی گھر کی لائٹ جو ہے بند کر دو۔ اس نے لائٹ بند کر دی۔ جس کمرے میں وہ ظالم اس کی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑا اور فوراً اس ظالم کی گردن کو اڑا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اس بزرگ کو کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے تھوڑا سا کھانا کھلا دو۔ اس کے پاس تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا تھا، روٹی پڑی ہوئی تھی، وہی اس نے پانی میں بھگو کر بادشاہ سلامت کو کھلائی۔ وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ سلامت حضور، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو آتے لائٹس بند کروائی ہیں اور دوسری آپ نے میرے گھر سے وہ تھوڑا سا کھانا کھایا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جو وجہ بادشاہ نے بتائی تھی، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے۔ وہ بادشاہ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے، میں نے لائٹس کیوں بند کروائی تھی؟ میں نے سوچا کہ محل کے قریب آپ پر اگر کوئی ظلم کرنے کی جرت کر سکتا ہے تو وہ صرف بادشاہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے بیٹے میں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں کون ہے پوچھنے والا۔ میں نے سمجھا شاید میرا بیٹا ہو، کیونکہ میں نے اس کی گردن اڑا دینی تھی، اور ہو سکتا ہے جب میرے سامنے میرا بیٹا آتا تو اس وقت میری محبت یہ آڑے آ جاتی انصاف کے معاملے میں، اور میں اپنے بیٹے کو کہیں معاف نہ کر دیتا، اور اگر میرے بیٹے کی محبت انصاف کے معاملے میں آڑے آ جاتی تو میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیتا۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے جی؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس معاملے میں اس ظلم میں میرا بیٹا شامل نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے میرے گھر سے کھانا کیوں کھایا؟ حضرت جب سے آپ نے مجھے کہا ہے کہ میرے اوپر ایک شخص ظلم کرتا ہے، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے اوپر کھانا حرام ہے جب تک میں اس بزرگ کو انصاف نہیں دلاؤں گا۔
تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے جب حکمران ہوتے ہیں تو اللہ اس ملک پر، اس قوم پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ یہ تھے وہ بادشاہ، آج ان کی تصویر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں میں ایسی باتیں پیدا فرما دے، اور انصاف جس قوم سے، اور جن حکمرانوں میں انصاف ختم ہو جاتا ہے، جس قوم سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کو اپنانے کی، عدل و انصاف کرنے کی، جس کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اپنے عہدے کا خیال رکھے اور وہاں انصاف کرے۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ ہے اصل انصاف۔ جب اس طرح کا انصاف آئے گا انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ضرور ترقی کرے گا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ضرور ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے سنایا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔